السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہر شخص عمومی طور پر یہ جانتا ہے کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ، صحت مند اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 قسم کا جانور کی قربانی جائز نہیں۔ 4 قسم کی کوتاہیاں جس جانور میں پائی جائیں، جس جانور میں یہ 4 قسم کے عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ جانور جو بھینگا ہو، اس کا بھینگا پن آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوسرا، وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح طور پر نظر آ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا، وہ جانور جو کمزور ہو اور بیمار ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور چوتھا، وہ جانور جو بالکل انتہائی کمزور ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہو، ہڈیاں نظر آ رہی ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو ہم نے جب بھی قربانی کے لیے جانور لینے جانا ہے تو ان 4 عیوب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہم جو جانور خریدیں اس کے اندر یہ 4 بیماریاں ہرگز نہ پائی جائیں۔ اور جانور خریدنے کے بعد اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کر لینی، غلطی سے بھی نہیں کر لینی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، اس کے لیے ایسے ہے جیسے وہ نارمل گوشت کھا رہا ہو، نارمل اس نے ذبح کیا ہو، اس کی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اصل قربانی جو ہے وہ عید نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور لے آئے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد، عید نماز کے بعد ہی ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، استطاعت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا سخت فرمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ نے اس کو مال دی ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔